من الموت المقدس والمائه سنة وصائم أهل سنة پردے محمد سلام یعنی کہ آٹوگراف عارف سے کہ یہی میں ہے نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الحمدللہ لاہور پٹی کے نوجوانوں نے سماج والوں نے گاؤں والوں نے مل کر جس نے غوث المراد کانفرنس کو سجایا رچایا علماء شورا خطبہ کو بولایا آپ سب لوگ لائق ہی مبارکباد ہے آپ سب کو میری طرف سے غوث المراد جشنی غوث المراد کانفرنس مبارک ہو سبحان اللہ منبر نور پر توتیے چرنستانی رضا خلیفہ حضور شیر و نپال حضرت مولانا حیدر رضا برکاتی کی نعت خوانی آپ لوگوں نے سماعت کیا دوسری جانب خلیفہ شیر نپال حضرت حافظ الحاظ نور عالم برکاتی صاحب قبلہ منبر نور پر دلدار ہے سب سے خوشی کی بات تو یہ ہے کہ آج کے اس جشن میں درجت کو کم کر دیا سرکار شیر نیپال کے 3 خلفاء یہ سبحان اللہ اور مقرری خصوصی خلیفہ شیر نیپال حضرت علامہ مولانا مفتی مدثر رضا برکاتی وہ بھی تشریف لا چکے ہیں چھپرا سے ان کی بھی تقریر آپ کو سماعت کرنی ہے بہت سارے علماء کرام ہیں حضرت مولانا محمد رضا صاحب میرے ملک کے گرامی وقار آپ کے نائب خطیب الامام مولانا الدین صاحب مولانا شیر صاحب اور بھی دیگر علماء خطبہ ان کا نام لو ان کو چھوڑ دو جو ذرہ جہاں ہے نہیں آتا میرے مرشد سرکار آل رسول حسنین میاں نظمی ماہربی لکھتے ہیں کٹی کٹی پر نام نک سکل پر جا جنم ہے دین بندھو دیا ندھی ابھینندنم سواگتم بولو شاہ امم شاہ سبحان اللہ ہم سب یہ غوث اعظم مفتی اعظم مصطفیٰ رضا خان لکھتے ہیں دل جگر شریف ان کا ہر صبح و مسا سجنا دن رات رٹا کرنا ہر آنکھ جپا کرنا संसार भिखारी है जगदाता दया करना है काम तुम्हारा ही सरकार अता करना।
سرکار اعلی حضرت فرماتے ہیں وہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، سبحان اللہ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، سبحان اللہ اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، سبحان اللہ یعنی محبوب محب نہیں میرا تیرا۔ سبحان اللہ آئیے محبت کے ساتھ سرکار دو عالم نور مجسم سرور کائنات فخر بنی آدم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا شفیع مولانا سیدنا شفیعنا عادت کے مطابق 3 شعر میں پڑھتا ہوں ترنم میں۔ جی میرے پاس تو ان لوگوں کی طرح شعراء حضرات کے پاس اللہ کے فضل سے بہت اچھی آواز ہے، ہمارے بڑے بھائی حضرت حیدر برکاتی صاحب، لیکن میں 3 شعر پڑھتا ہوں۔ خوشبو میری زبان لٹانا شروع کیا، سبحان اللہ سبحان اللہ خوشبو میری زبان لٹانا شروع کیا، لٹانا شروع کیا، نعت نبی جو میں نے سنانا شروع کیا، سنانا شروع کیا۔ منکر نکیر نے کہا تو کون ہے بتا، کہا تو کون ہے بتا، تو عاشق نے بس درود سنانا شروع کیا، سنانا شروع کیا۔ سبحان اللہ بھائی آخری شعر میں پڑھتا ہوں پھر میں تفصیل کروں گا۔ ہر آدمی کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنے، کہ جنت بھی مسکرا کے مجھے دیکھنے لگی، انہیں دیکھنے لگی، سبحان اللہ کہ جنت بھی مسکرا کے مجھے دیکھنے لگی، مجھے دیکھنے لگی، میں نے جمعہ کا پاؤں دبانا شروع کیا، بے شک صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جمعہ کا پاؤں دبانا شروع کیا، دبانا شروع کیا۔ اللہ تبارک و تعالی شان فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ میں جانتا ہوں مجھے کس لیے بلایا گیا، میں جانتا ہوں سیدھے راستے پر چلا۔ دنیا میں جتنے لوگ ہیں چاہے وہ جس دھرم کے ہو، سب کا یہی کہنا ہے کہ ہم اچھے ہیں، سچے ہیں، سیدھے ہیں، ہم ہی بیکنٹھ واسی ہیں، ہم جس راستے پہ چلتے ہیں وہی جنت میں جائے گا۔ ہر کوئی دعویٰ کر رہا ہے، لیکن اے لوگوں دنیا میں تو بہت ساری کتابیں ہیں، بہت سارے صحیفے اللہ کے فضل اللہ نے اتارے، لیکن آسمانی کتابیں 4 مشہور ہوئی، اس کتاب میں بھی ایک کتاب کو اللہ نے مقبول مان لی۔ دنیا کی اور بھی رائٹروں نے اپنے حساب سے، ان کو بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ میں تقریر کرنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کو میری بات سمجھ میں آ جائے۔ بہت سارے لوگ اپنے اپنے دھرم کے اعتبار سے، تھوڑا سا، بہت سارے لوگ اپنے اپنے دھرم کے اعتبار سے کتابیں لکھے،
सिख धर्म के गुरु नानक ने लिखा। और भी सनातन धर्म में आइए तो 4 वेद, 18 पुराण, 2 रामायण लिखे गए, लेकिन किसी किताब में ऐसा नहीं लिखा गया कि इस किताब में कोई शक नहीं है। हर किताब के लिखने वालों ने ऐसा नहीं लिखा, लेकिन एक किताब है जिस किताब पे हमारा और आपका ईमान है, जो फरमाने खुदाबंदी है, की बात पर आया है। उस किताब पे जिस पे हमारा और आपका ईमान है, उस किताब के अंदर रब फरमाता है मालिकल किताब ला रैब फी, बेशक ये वो किताब है जिसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। कोई शक की गुंजाइश नहीं है। संसार की सारी किताबों को उठा लीजिए, लेकिन सीधे रास्ते की जब बात आ गई है तो आइए मैं आपको सीधा रास्ता बता देता हूँ। अपने धर्म से नहीं, किसी और के धर्मों से उठाता हूँ, अपने धर्म में लाके पटक देता हूँ। आओ मैं आपको हिंदुस्तान की हिस्ट्री बता दूं। हिंदुस्तान के अंदर आज से 2500 ईयर्स पहले, 2500 साल, आज से 2500 साल पहले हिंदुस्तान के अंदर जब मेरे और आपके आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पैदा नहीं हुए हैं, हिंदुस्तान 4 हिस्से में है। जैसे कि दक्षिण भारत में बड़ी बड़ी नदियां 3 हैं, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा। उत्तर भारत में सबसे बड़ी नदी 5, गंगा, जमुना, सरस्वती, घाघरा, ब्रह्मपुत्र। अब आइए पश्चिम भारत में बड़ी नदियां 3, सतलज, दहलज, सिंध। पूर्व भारत में एक नदी, इस नदी का नाम है नर्मदा। क्या नाम है? नर्मदा 2 in 1, नर भी मादा भी। नर्मदा नदी जहां से निकलती है उस जगह का नाम है अमरकंटक। तब जो चाहो अमरकंटक में जहां से वो नदी निकली है, हम सब लोग किसानी हैं, किसान के बेटे हैं, लोग किसानी करते हैं। किसानी जो लोग करते हैं तो आपने दरिया का बहाव, पानी का बहाव देखा होगा कि पानी कभी उत्तर से दक्षिण की तरफ बहता है, पश्चिम से पूरब की तरफ जाता है। कभी आपने देखा कि दक्षिण की नदी उत्तर की तरफ जा रही है? नहीं देखा होगा। लेकिन पूरी भारत में एक नदी है, इस नदी का नाम नर्मदा है। अमरकंटक से निकलती है, पूरब से पानी चलते हुए पश्चिम को जाती है, पश्चिम को जाता है, और वो पानी जाते जाते अरब सागर में मिल जाता है। उसी अमरकंटक के, उसी नदी के ऊपर, अमरकंटक की जमीन पर एक बड़ा मंदिर बना, जिसको ब्रह्मा की विशाल मंदिर कहा जाता है। गौर से सुनिएगा, जब तक नहीं कहूं सुभान अल्लाह कहने के लिए नहीं कहिएगा, सिर्फ सुन लीजिए। ब्रह्मा की विशाल मंदिर को बनाया। जब सनातन धर्म वालों ने बनाया तो बनाने वाले का नाम सुनिए, सम्राट विक्रमादित्य है। कौन है सम्राट? विक्रमादित्य। ऋषि मुनि के जरिए मंदिर को बनाया, तो अपने अवतार के मूर्त को भी बनाया। आज से 2500 वर्ष पहले हमारे और आपके आका के पैदा होने से 1000 वर्ष पहले बनाया, और बनाने के बाद उसी पत्थर में बीच में हमारे और आपके नबी की मूर्त मुजस्समा को भी बनाया। सनातन धर्म के अनुसार देवी देवताओं की मूर्त जब बनते हैं तो नीचे धोती का पहनावा होता है, जिस्म पे सोने का वस्त्र हुआ करता है, या जिस्म खुला होता है, सर पे सोने का मुकुट रखता है। लेकिन जैसे ही हमारे और आपके नबी सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुजस्समे को बनाया तो नीचे का पहनावा धोती नहीं लुंगी बताया है, ऊपर का पहनावा जिस्म खुला नहीं जुब्बा बताया है, सर पे सोने का मुकुट नहीं अरबी इमामा लिखा गया है। अब सुनिए, मंत्र लिखा गया, कल की अवतार नम पर्थ पृथ्वी मदियम संचार नम स्वाहनम नदभनम तवसियम कदम महागरम प्राय प्रायम समस्ते बस बसम संबल ग्राम विष्णु यशी सुमतियम महा। बात समझ में आ रही है? बाउंस कर रहा है, इसीलिए कर रहा है, चतुर्वेदी को मत बताइए। इसलिए बातें समझ में नहीं आई तो काहे बोला जी?
کوئی فائدہ ہوگا؟ اب فائدے کی بات بتاؤں؟ جی 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 ہاتھوں کو لہرا کے کہیے یا رسول یا رسول اللہ دونوں ہاتھوں کو لہرائے یا رسول یا رسول اللہ بارہویں شریف کے محفل بارہویں کا جھنڈا لگا سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا لکھا؟ یہ کلکی اوتار کہاں پیدا ہوگا؟ کہاں سنبھل گرام میں پیدا ہوگا. سنبھل گرام ہندی شبد سنسکرت کا لفظ. سنبھل مطلب شانتی، سکون، اطمینان. گرام کا مطلب گاؤں یا شہر ہوتا ہے. مطلب شانتی والا گاؤں میں پیدا ہوگا، امن والا گاؤں میں پیدا ہوگا. میں نے کہا پنڈت جی سے میرے گاؤں میں ایک پنڈت ہے جس کا نام ہے بھٹر. میں نے کہا بھٹر جی آپ بتائیے اس سنبھل گرام کا کیا مطلب؟ یہ جگہ ہے کہاں؟ کیا بھارت میں ہے، ہندوستان میں ہے، نیپال میں ہے، امریکہ لندن موریشس میں ہے، سوئٹزرلینڈ میں ہے، افغانستان میں ہے، پاکستان میں ہے کہاں؟ برما میں ہے، نیوزی لینڈ میں ہے کہاں؟ تو مہاراج بولے ہمیں نہیں پتا کہ ہے کہاں. میں نے کہا میچی سے مہاکالی تک نیپال میں سنبھل گرام نہیں، کنیا کماری سے کشمیر تک ہندوستان میں سنبھل گرام نہیں. تکبیر باہر لے جائے نا. دیکھیے کہاں کے آدمی کہاں آ گئے. سننا ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے حضرت کی چہرے کی زیارت کیجیے. 10-15 منٹ مجھے بھی سن لیجیے. اجازت ہے اجازت ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سنبھل گرام ہے کہاں؟ کہا مہاراج مجھے نہیں معلوم. میں نے کہا کیا مطلب؟ معلوم نہیں. کہا پتہ نہیں کہاں ہے. میں نے کہا علامہ مفتی مدثر رضا صاحب ذرا یہ بتائیے کلکی اوتار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش کہاں ہے؟ کہا ہارون رضا ٹینشن مت لے، گھبرانے کی بات نہیں ہے. یا رب کی کتاب جس کتاب کا نام ہے قرآن، قرآن پکارتا ہے البلد الامین. سبحان اللہ. میرا محبوب امن والا شہر میں پیدا ہوا. سبحان اللہ. حضور سے سبحان اللہ. امن والا شہر میں پیدا ہوا. میں نے کہا مہاراج کس کے گھر میں پیدا ہوا؟ ان کے پتا کا نام کیا ہے، ماتا کا نام کیا ہے؟ کیا ہے؟ کہا پیتا کا نام وشنو یش ہوگا، نقل کفر کفر نباشت. پیتا کا نام وشنو یش ہوگا. میں نے کہا سناتن دھرم کے اندر وشنو کہتے ہیں خدا کو. یش کا مطلب ہوتا ہے پوجنے والا، پجاری، ماننے والا، بھکتی کرنے والا، شردھا رکھنے والا. کیا مطلب؟ کہا خدا کا بندہ. میں نے کہا پھر تو مسئلہ حل ہو گیا، مسئلہ حل ہو گیا. میں نے کہا پنڈت جی سنیے، اگر وشنو یش کا مطلب ہوا خدا کا بندہ تو عربی میں آ جائیے تو عبداللہ. سبحان اللہ. اور ہمارے اور آپ کے نبی کے ابا کا نام حضرت عبداللہ ہے. سبحان اللہ. ماں کا نام شانتی، سکون، سبحان اللہ. اطمینان. اب اتنا سمجھ لیجیے پانی کا بوتل ہے. پورے نیپال میں پانی کو پانی کہا جاتا ہے، لیکن ہندوستان میں کہیں جل کہا جاتا. کیا کہا جاتا؟ جل. بنگال میں. اسی بھارت کے اندر کہیں آپ کیرلے میں کیرلا کے اندر پہنچے تو واٹر، فارسی میں آپ، عربی میں ماں، حقیقت میں ہے پانی. فقط بھاشا کا بھید، بھاشا بدلا حقیقت نہیں بدلی. کا شانتی میں نے کہا مان لیا، سکون، اطمینان، امن. لیکن جب امن کسی عورت کے لیے استعمال ہوگا تو عربی گرامر کے حساب سے ٹائم دوبارہ فٹ کر دیا جائے گا، آمنا ہو جائے گا. سبحان اللہ.
ارے اب تو لگ ہی نہیں رہا، ایسا لگ رہا ہے کہ ایک آدمی تھا بالکل انگوٹھا چھاپ، شادی کیا BA پاس والی سے، سمجھے، انگوٹھا چھاپ، شادی کیا BA پاس والی سے، اپنی پتنی سے بڑا پریم کرتا، کبھی نہیں مانتا، ایک دن بڑے پریم سے ایک تھپڑ لگا دیا، بیوی پوچھتی ہے ایکسکیوز می، آپ کیوں مارا، میری غلطی کیا ہے، کیسی مار دیا، کہنے بتاؤ، کیسا ہے کہ میں تم سے بہت پیار کرتا، بیوی نے میرا تھپڑ دیا، شوہر کو تو تھپڑ، تم کیوں مارتی ہو، کہا میں آپ سے دگنا پیار کرتا، مسکرا کے کہہ رہی ہے سبحان اللہ، امن، میں نے کہا مہاراج بات سمجھ میں آ گئی، لیکن اس سے پہلے امر کنٹک میں ایک منتر لکھا، کلکی اوتارنم پرتھوی مدھیم سنچارنم سواہنم ندبھنم تبشیم پدم مہاگرم پرائی پرائیم سمستی وسو وسم سندرم مہا بلوتم مہا پرتھم مہا، میں نے کہا مہاراج کیا مطلب، کہا وہ جب وشنو دیش کا بیٹا ہوگا شانتی کے گھر میں جو جنم لے گا وہ بڑا سندر ہوگا، بڑا سندر ہوگا، وہ پہلے آئے گا، میں نے کہا کون آئے گا، پرتھم مہا کا ایک پرکاش آئے، سبحان اللہ، پرکاش لائٹ، قرآن نے کہا کہ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پہ چل رہا، کہاں چلنا ہے، سیدھے راستے پر، سیدھا راستہ والا ہے، سبحان اللہ، 1500 برس پہلے آیا، سیدھا راستہ بتایا، سبحان اللہ، ہم سب کو چلایا، سیدھے راستہ، کا پرتھم مہا، جو پہلے آیا وہ مہان ہوگا، سبحان اللہ، میں نے کہا کون آیا، کا پرکاش، میں نے کہا مفتی مدثر رضا صاحب ذرا مسئلہ بتائیے پہلے کون آیا، سناتن دھرم بولتا ہے پرکاش، آپ کیا کہتے ہیں، انہوں نے کہا ہارون رضا گھبرایا مت کرو، پریشان مت ہو، لاؤ تفسیر روح البیان، صاحب تفسیر روح البیان میں اللہ کے نبی کی حدیث نقل کی ہے اور لکھا ہے اول ما خلق اللہ نوری، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا ہے، سبحان اللہ، بات سمجھ میں آ رہی ہے، میں نے کہا مہاراج اب کیا ہے، کہا سندرم مہا، وہ بڑا سندر ہوگا، میں نے کہا کتنا سندر، لائیے قرآن، قرآن پکارتا ہے والضحی واللیل اذا سجا، سبحان اللہ، مسکرا کے بولو سبحان اللہ، اگر ہم آدھا گھنٹہ منتر پڑھیں گے نا تو ثواب نہیں ملے گا، قرآن کا ایک حروف پڑھ دیا تو بس نہیں، مجھے بھی ثواب آپ کو بھی ثواب، سبحان اللہ، بات سمجھ میں آ رہی ہے نا، بہت منتر یاد ہے مجھ کو، اس لیے کہ رکھتا ہی تو چلتا چلتا ہے چلتا، ذرا مچلیے کو سبحان اللہ، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، قرآن کا فرمان ہے، بلوتم مہا، وہ بڑا بلوان ہوگا، میں نے کہا میرے گاؤں میں ایک پنڈت ہے جس کا نام بھٹور، میں نے کہا مہاراج کون ہے سب سے بلوان، نقل کفر نواست، ہم جہاں رہتے ہیں ضلع کا نام ہے دھونشا، یہ ہے محتری، یہی نا جی، دھونشا ضلع کے اندر پردیش نمبر 2 کی راجدھانی جنک پور، اسی جنک پور دھام میں ایک راجا ہے جس کا نام ہے راجا جنک، ان کے پاس ایک بیٹی کرنی ہے بیمار، رکھا گیا پرستار شرط جو توڑے گا دھنشمان نہیں بنے گا سیتا کا شریمان، میں نے کہا مہاراج میں ہوں پریشان، کہا بڑے بڑے پیر آئے کسی نے نہیں توڑا، میں نے کہا کس نے توڑا، کہا رام چندر نے توڑ دیا، میں نے کہا کیسے توڑا، کہا دھنش کو دونوں طرف سے پکڑا توڑ دیا، میں نے کہا پکڑ کے توڑا، کہا ہاں، میں نے کہا پھر تو میرا نبی اس سے زیادہ طاقتور ہے، سب سے زیادہ طاقتور ہے، آؤ مکہ کی دھرتی
की है। मुस्तफा जाने रहमत ने इस्लाम का झंडा, इस्लाम के झंडे का प्रचार, दीन इस्लाम का प्रचार करने के लिए नबूवत का ऐलान कर दिया है। 40 साल की बरस जिंदगी है मुस्तफा की। अबू जहल परेशान हो गया है। यमन के बादशाह हबीब को बुलाया गया है। हबीब यमनी आते हैं। आने के बाद सरकार की बारगाह में पहुंचते हैं। अर्ज करते हैं, ए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, क्या आप अल्लाह के नबी है? मुस्तफा ने मुस्कुरा दिया, कहा मैं अल्लाह का नबी हूँ, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। अगर आप अल्लाह के नबी है तो चांद को 2 टुकड़ा कर दीजिए, मैं आपको नबी मान लूंगा। क्या इतनी सी बात है? तो मुस्तफा ने मक्का की सरजमीन से उंगली का इशारा कर दिया है, आसमान का चांद फट गया है। तभी तो बरेली के ताजदार अहमद रजा खान पुकार उठे, या रसूल अल्लाह, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चौक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मौसे पाक कदम है, मौसे पाक कदम है, नारे तकबीर। अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। मैंने कहा पंडित जी जरा आप बताइए। उन्होंने कहा बलवतम महा, संसार में कोई बलवान है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात है। हाथों को लड़ा के बोलो या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। ए अल्लाह, हमें सीधे रास्ते पे, सीधा रास्ता किनका? आओ कुरान से पूछे, कुरान से पूछते हैं। रब का ऐलान होता है, अनअल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन। सुभान अल्लाह, नबिय्यीन का रास्ता, सुभान अल्लाह, अल्लाह ने इसका इनाम किया। वो नबिय्यीन का रास्ता, सिद्दीकीन का रास्ता है, शुहदा का रास्ता है, सालिहीन का रास्ता है। पता ये चला गौसुल बड़ा कॉन्फ्रेंस मनाने वालों, रसूल आजम ने जो रास्ता हमें बताया है, उसी रास्ते को सहाबा ने हमको सिखाया है, उसी रास्ते को इमाम आजम ने फैलाया है, उसी रास्ते को गौसे आजम ने बढ़ाया है, उसी रास्ते को हिंद के गरीब नवाब ने पहुंचाया है, उसी रास्ते को बरेली के ताजदार ने हम तक पहुंचाया है, उसी रास्ते को मुल्क हिंदुस्तान के अंदर सरकार ताजी शरिया ने फैलाया, और उनके नेपाल में सरकार शरिया नेपाल। रास्ता वही है, बदला हुआ नहीं है। आज तो कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं जो कहता मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, मसलके इमाम आजम अबू हनीफा, मसलके आला हजरत ही मसलके अहले सुन्नत व जमात है। हजरात, मैं आपको बताऊं, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सीधा रास्ता। अगर हमको जन्नत तक जाना है ईमान के सलामती के साथ, तो मुल्क नेपाल के शेर नेपाल के दामन को हमने पकड़ रखा है। यही हमें मारहरा ले जाएंगे, मारहरा वाला हमें बगदाद ले जाएगा, बगदाद वाले मदीना ले जाएंगे, और मदीने वाले हम सबको वहां पहुंचाएंगे कि सरकार आला हज़रत फरमाते हैं, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। तो हम भी रसूलुल्लाह के हैं, आप भी रसूलुल्लाह, जन्नत तो रसूलुल्लाह की है। तो मेरे नबी से चाहा ले जाए। आइए सरकार गौसे आजम की जिंदगी पर रोशनी डालो। आजकल हमारे यहाँ एक माहौल बना, 50 के बाद वाले तो मस्जिद को जाते हैं, लेकिन 25 साल वाले नहीं जाते, 20 साल वाले नहीं जाते, 50 वाले क्यों जाते हैं? थोड़ी सी उम्र बची, चलो इबादत अब करना क्या। लेकिन 25 साल वाले नहीं, एक नौजवान है जिनकी उम्र 21-22 साल है, दरिया के किनारे सफर कर रहा है, भूख से निढाल है,
دریا کے کنارے ہے، بھوک سے نڈھال ہے، پانی پی پی کر سبحان اللہ بھوک کو مٹایا جا رہا ہے، سبحان اللہ شانتی سے پی رہے ہیں، چل رہے ہیں، لیکن بھوک ہے، کب تک مانو؟ بھوک سے اتنا نڈھال ہو گیا کہ 2 قدم چلتے ہیں بے ہوش ہو جاتے ہیں، ہوش آتا ہے پھر چلتے ہیں۔ 21-22 سال والوں ذرا سننا، نوجوانوں نے مل کر غوث الورا کانفرنس منایا ہے اور مفتی مدثر رضا کو بلایا ہے، تو یہ پیغام لے کر جانا کہ غوث الورا کا صدقہ یہ ہونا چاہیے کہ کل فجر سے لے کر ہر 5 وقت کی نمازوں میں 22 سال والوں نوجوانوں مسجد میں سر کو جھکا لے تیرا دل مصطفیٰ کے سامنے۔ یہ پیغام لے لو، محفل کرتے ہو کچھ نہ کچھ سور جاؤ، کچھ نیکی ایسا کرو کہ آپ کا بگڑی بن جائے۔ 22 سال کا نوجوان جب بھوک سے نڈھال ہوا ہے، ہوش آیا ہے، پھر چلنا شروع کیا ہے، اب اتنا بے ہوش ہو گئی کہ کچھ ایسی چیزیں جو شریعت میں حرام ہے جان بچانے کے لیے جائز ہو گئی، وہ بھی ہاتھوں کو بڑھاتے ہیں، دل گوارا نہیں کرتا۔ اسی دریا کے کنارے ایک سیب آتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک پکا ہوا سیب جیسے ہی آیا اٹھایا، کھا لیا۔ کھانے کے بعد جب بھوک ختم ہوئی، ہوش میں آیا، بولو سبحان اللہ، دل میں آواز لگا، اے نوجوان کیا کیا؟ کس سے پوچھ کر کھایا؟ کس بات کا سیب کھایا؟ سبحان اللہ، سیب تو کھا لیا، تیرے شکم میں جا چکا ہے، اگر وہ سیب سے کچھ خون کے قطرے بن جائے اور تیرے شریر کے پاک خون میں مل گیا، ایسا سمجھو کہ تیرے خون کے اندر یہ بے اجازت جو تم نے سیب کھایا ہے اس کا کیا ہو؟ سبحان اللہ، پاک خون ہے لیکن سیب جو کھائے ہو، اگر وہ سیب تیرے پیٹ میں گیا ہے اب خون کا قطرہ بنے گا، اس پاک خون میں مل جائے گا، کیا کرو گے؟ جیسے ہی دل نے آواز لگائی ہے، 21-22 سال کا نوجوان اسی دریا کے کنارے دوڑ پڑا ہے، وہاں سے اسے دوڑا ہے، ادھر سے سیب بہتا ہوا آیا ہے، اسی کے کنارے کنارے چلنا شروع کر دیا ہے، جاتے جاتے کچھ دور پہنچا ہے تو کیا دیکھا ہے کہ ایک باغ ہے، دریا کے کنارے ایک سیب کا درخت ہے، اس درخت میں کچھ سیب پکے بھی ہیں اور دریا کے کنارے میں دریا کے پانی کے سطح کو چھو بھی رہا ہے، سمجھ گیا کہ اسی باغ کا سیب ہوگا، باغ کے اندر گیا، باغ میں کوئی نہیں ہے، آواز لگایا تو ایک بزرگ سامنے آ گئے، سامنے آیا، کہا میرا علم کہتا ہے کہ میں نے آپ کے باغ کا سیب کھا لیا، ذرا مجھے معاف کر دیجئے۔ بزرگوں نے اوپر نیچے دیکھا، کہا تم تو ابھی آئے ہو، سیب کب کھایا؟ کہا اس درخت کا سیب پانی میں لٹکا ہوا ہے، میں کچھ دوری پر ایک بہتا ہوا سیب کھایا ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ ہی کے باغ کا سیب ہے، اس لیے مجھے معاف کر دیجئے۔ وہ بزرگ صاحب نظر ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ گار، رسمت کا دامن، جشن غوث الورا کانفرنس، فیضان حضور زیر اعظام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ صاحب نظر ہے، سمجھ گئے جس کی تلاش تھی وہ تو مل گیا، میں جس کے لیے پریشان تھا وہ تو میرے سامنے ہے، اس نوجوان کو جانے نہیں دوں گا، معاف تو کروں گا لیکن میری شرط ہے، کہ آپ کی ہر شرط مجھے منظور ہے لیکن مجھے معاف کریں، معاف کروں گا لیکن میرے پاس ایک بیٹی ہے جو زبان کی گنگی ہے، کان کی بہری ہے، آنکھ کی اندھی ہے، ہاتھ کی لولی ہے، پاؤں کی ننگی ہے، اس سے تجھے نکاح کرنا،
کہا مجھے منظور ہے، لیکن میری ایک شرط ہے کہ آپ مجھے معاف کر دیں گے؟ کہا معاف کر دوں گا۔ کہا ٹھیک ہے، نکاح کا پروگرام رکھا گیا۔ آج کے زمانے کے اعتبار سے نہیں کہ باچی کے بجائے باچی چاہیے، پیسہ روپیہ لاکھ 1.5 لاکھ چاہیے، دہیج کے ڈیمانڈ پر نہیں، شریعت اسلام کے طریقے پر 2 گواہ، نکاح ہو گیا۔ نکاح ہونے کے بعد بزرگوں نے کہا اے نوجوان اس حجرے میں تیری بیوی ہے، جا۔ نوجوان گیا اندر، جیسے ہی اندر گیا سلام کیا۔ جس دلہن کے بارے میں بتایا گیا کہ زبان کی گنگی ہے وہ بول پڑی، جیسے ہی جواب ملا نوجوان الٹے قدم پلٹا، جیسے ہی پلٹا تو سب دیوار سے ٹکرایا، پھٹ گیا، خون بہنے لگا۔ نوجوان باہر آیا، کہتا ہے حضور یہ کیا غضب ہونے جا رہا تھا، ایک سیب کھایا ہوں تو مجھے اس کی سزا یہ ملی کہ گنگی، اندھی، بہری، ننگی، لولی خاتون سے نکاح کیا گیا، کروایا گیا، میں نے کیا خوشی خوشی، لیکن آپ نے جہاں مجھے بھیجا ہے وہ تو زبان سے بول رہی ہے، آنکھوں سے دیکھ رہی ہے، ہاتھ والی ہے، پیر والی ہے، وہ کان سے سننے والی ہے۔ آپ نے مجھے دوسرے کے حجرے میں بھیج دیا ہے۔ تو بزرگوں نے کہا تھا او ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، وہ دوسرے کسی اور کا حجرہ نہیں ہے، وہی تیری بیوی کا حجرہ ہے۔ جا وہ تیری بیوی ہے، اسی حجرے میں جا۔ سرکار ابو صالح موسیٰ جنگی دوست حجرے میں گئے۔ ایک ابو صالح موسیٰ جنگی دوست انمول رتن، دوسرا انمول رتن ام الخیر فاطمہ، ام الخیر فاطمہ جنہوں نے بھیجا تھا حضرت عبداللہ سمعی کی بیٹی ام الخیر فاطمہ ہے، ادھر ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ہے۔ جب دونوں انمول رتن آپس میں ان دونوں کا جب ہوتا ہے ملن، تب جا کر ہوتا ہے جیلان میں غوث اعظم کا جنم۔ ان دونوں کا جب ہوا ملن تب جیلان میں ہوتا ہے غوث اعظم کا جنم۔ سرکار غوث اعظم اپنی ماں کے سکم میں جب پیدا ہوئے رمضان کا مہینہ، رمضان کا مہینہ ہے، پیدا ہوئے، سحری سے لے کر افطار تک دودھ پینا چھوڑ دیا۔ ماں نے دودھ پلانے کی کوشش تو کی، لیکن بیٹا عبدالقادر پینے کو تیار نہیں، اس لیے کہ اولیوں کے سردار، اولیوں کے تاجدار ہیں۔ لیکن جیسے ہی مغرب کی اذان ہوتی ہے عبدالقادر نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ شاہ بغداد پہ جو دل سے فدا ہوتا ہے، میری نظروں میں وہ قسمت کا بڑا ہوتا ہے۔ آفتیں اس کی طرف رخ نہیں کر سکتی ہے جس کے دروازے پہ یا غوث لکھا ہوتا ہے۔ آفتیں اس کی طرف نگاہیں نہیں کر سکتی ہے جس کے دروازے پہ یا غوث لکھا ہوتا ہے۔ میرا وقت ختم ہونے کو ہے، اس لیے کہ جو وقت مجھے ملا ہے وہ سماپت ہو گیا۔ ایک دو منتر سنیے، اس لیے کہ مجھ کو چترویدی کہہ کے بلایا گیا ہے۔ منتر سنا دیتا ہوں، سنیں گے؟ ارے بھائی سنیں گے؟ جی جی جی۔ تقریر علامہ مفتی مدثر رضا کی ہوگی، انشاءاللہ ہم بھی بیٹھ کر سنیں گے، آپ بھی سنیں گے۔ ایک منتر سنیے، بھگوت گیتا پیج نمبر 151 کو لکھا گیا یدا یدا ہی دھرمسی کالا نروتی بھارت ابھیودھانم دھرمسی تدا تمانیم سورجیمہم یشامشیمیدم سروتھپم جگت پام جگتم دندیتن مندوتھا ماگرے کشوشمدھم یوگے یوگے یوگے۔ ایکو جگدیشورا، ایکو جگت گرو، سرو اوتار ستیہ، سب دھرم گرن ستیہ
समाता एकम ब्रह्मा द्वितीयनास्ते नीनानास्ते कंचन न तर्हितिर न चतुर्वसुर्दयमाना न इसुपहरा कुमार अभियान दुर्किर्त मोहम्मद अंधिकारम नाशम विधायम भूततो तरीवेका ला इलाहा इल्लल्लाह हरने पापन इल्ला लम्बा प्रम्बलम जलम्बे कुंड पर होती तो तंगते नामे मोहम्मद। तुलसीदास ने कहा बिन बचरे सुने बिन कारा कर बिनो करम करे विधि नाना आनंद रहित सकर सुधोगी बिन बारी बक्ता बढ़ गए जोगी। अब तुलसी भजन भजी सती होई अभी ना मोहम्मद पार न हो। गुरु नानक ने कहा दैता न मोहम्मदी दैता नबी रसूल नानक कुदरत देख कर खुद ही गयो सब। पहला नाम खुदा का दूजा नाम रसूल तीजा कलमा पर नानक के स्वर्ग पाए कबूल। कबीर ने कहा दुख में समीरन सब करे सुख में करे न कोई असुख में समीरन जब करे तो दुख काहे को होई। ये सब कहने की बात है, हकीकत में यह है कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम सब मिलकर सीधे रास्ते की बात कर रहा है, सब मिलकर मुस्तफा की हमदो सना कर रहा है। सब ये कह रहा है जो कल की अवतार आया है उन्हीं का धर्म सच्चा है, वही बैकुंठ का मालिक है। जो उनका हो जाएगा वो बैकुंठ वासी हो जाएगा। तभी तो किसी शायर ने कहा जन्नत में जाने का इरादा होकर तमामी का गले में डाल ले पत्ता मोहम्मद के गुलामी। फिर कभी मौका मिला तो तकलीफ होगी, इसलिए उलमाए किराम बहुत ज्यादा हैं और वक्त से ज्यादा बोलना मेरी आदत नहीं है। वरना हिंदुस्तान में एक मौलाना तकरीर कर रहे थे, लगे रहे 2-4 घंटा लगे रहे। एक अफगानिस्तानी पठान थे, डंडा लेकर स्टेज के आगे दाएं बाएं कर रहे। मौलाना ने कहा चाचा सब लोग बैठे हैं आप भी बैठ जाइए। नहीं आप लगे रहिए, बैठ जाइए। क्यों नहीं बैठ रहे हैं? क्या मैं उनको ढूंढ रहा हूं जो आपको बुलाया, जो आपको बुलाया है। तो मेरी आदत ऐसी नहीं है कि मैं लगा रहूं दूसरे का ख्याल न रखूं। फिर कभी मौका मिला तो गुफ्तगू होगी। फूल की शेरे चमन फूल चुनी शाद रहे, बागबा जाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। मैंने बोलने में जो खामी हो गलती हो गई हो, मैं तमाम उलमा तमाम सामईन को गवाह बनाकर अपनी तमाम गुनाहों से सिद्क़ दिल से तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैह। मेरे साथ मिलकर पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मरतबा और पढ़िए ला